تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں طلاق رجعی کا ذکر چل رہا تھا۔ الطلاق مرتان، صاف اور صریح الفاظ کے اندر پاکی کے زمانے میں، جس پاکی کے زمانے میں عورت سے صحبت نہ کی گئی ہو، ایک طلاق دینا، پھر دوسری پاکی کے زمانے میں دوسری طلاق دینا، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ جب تک انسان ایک طلاق دے یا دو دے تو اس کو یہ بینیفٹ اور نفع حاصل ہوتا ہے کہ اگر یہ عدت کے زمانے کے اندر رجوع کرنا چاہے تو اس کو حق ہے کہ عدت کے زمانے میں اپنی بیوی کو روک کر کے رکھے، میاں بیوی کی طرح زندگی گزارے۔ لیکن اگر ایک یا دو طلاق دی ہے اور عدت کا زمانہ گزر گیا تو اب یہ طلاق رجعی کے بجائے طلاق بائنہ بن گئی، یعنی جدا کرنے والی طلاق۔ اب اگر عدت کے بعد وہ بیوی کو اپنے پاس پھر واپس لانا چاہتا ہے تو جب تک ایک یا دو طلاق دی ہو تو یہ اختیار رہتا ہے کہ عدت کے بعد بھی نیا نکاح، نیا مہر، نئے گواہوں کے ساتھ نکاح منعقد ہو سکتا ہے، کسی دوسرے شوہر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی، چاہے تو الگ الگ کر کے دی ہو، ایک پاکی کے زمانے میں ایک طلاق، دوسری پاکی کے زمانے میں دوسری طلاق، تیسری پاکی کے زمانے میں تیسری طلاق، یا طلاق اکٹھی دے دی ہو ایک ہی ساتھ، تو ہر شکل کے اندر، ہر صورت کے اندر یہ طلاق مغلظہ بن جائے گی۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے عورت اس مرد سے جدا ہو جائے گی، نہ عدت میں رجوع کرنے کا حق ہے، نہ عدت کے بعد رجوع کر سکتا ہے۔ عدت کے بعد بھی اگر یہ چاہے کہ نکاح کر لوں اور نئے مہر، نئے گواہوں کے ساتھ، تو اس کی گنجائش قرآن و سنت میں نظر نہیں آتی، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ آج جو آیات میں نے پڑھی ہے، ان آیات میں اسی تیسری طلاق کا ذکر آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک چونکہ طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے اجازت اور گنجائش تو دی ہے اس کی کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ میاں بیوی میں نکاح نہیں ہو سکتا تو خوبصورت طریقے سے جس طرح اس نکاح کے رشتے کو جوڑا تھا ایسے ہی الگ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، اللہ تمہارے لیے انتظام کر دے گا، اس کے لیے دوسرا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن آج کل جو طلاق دینے کا رواج چلا ہے، غصہ اور اپنی بھڑاس نکالنا اور عورت کو تکلیف دینا مقصود ہے، یا دونوں طرف سے جو جھگڑے فساد آج کل برپا ہیں، اس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ غلو اور ایک طریقے سے زیادتی پیدا ہو گئی۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ طلاق، اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ دی جائے۔ یہاں پر الطلاق طلاقان نہیں کہا کہ طلاق اکٹھی 2 دے دو،
یا الطلاق اسنان، دو طلاق دے دو، نہیں، یہ مقصود ہے ہی نہیں۔ ایک طلاق سے ہی وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، بیوی ہمیشہ کے لیے نکاح سے نکل جائے گی بشرطے کہ عدت کے اندر رجوع نہ کیا جائے۔ تو جب ایک سے ہی کام چل جاتا ہے تو 2 اور 3 دینا تو شریعت کی نظر میں فالتو کا کام ہے۔ بہرحال درمیان میں پھر 2 مسئلے اور بیان فرمایا کہ کسی شخص نے طلاق دے دی، اب وہ بیوی سے مہر کا مطالبہ کر رہا ہے، پوری زندگی جو گفٹ دیے تھے ان کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تم نے جو کچھ بیوی کو دے دیا ہے اب اس سے واپس مطالبہ کرنا یہ مناسب نہیں، مردانگی کے خلاف ہے، سمجھے نہیں؟ اس لیے کوئی بس مسئلہ نہیں ہے، طلاق دے دی ہے تو جو کچھ احسانات مروت کا معاملہ دونوں طرف سے رہا ہے اس بات کو الگ چھوڑ دو۔ ہاں، ایک شکل ہے کہ بیوی خود شوہر سے پریشان ہو اور وہ شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے کہ مجھے تم طلاق دے دو اور میں مہر واپس کرتی ہوں، پلس اور کچھ چاہیے تو وہ بھی لے لو۔ اس میں علماء کا مسئلہ یہ فرماتے ہیں ان کی رائے کہ اگر نافرمانی عورت کی طرف سے ہے پھر تو شوہر مال کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ خود رہنا بھی نہیں چاہتی، طلاق بھی خلا بھی لینا چاہتی ہے، اور اگر شوہر کی طرف سے ہی زیادتی ہو، مارنا پیٹنا، اس کو خرچہ نہ دینا، تنگ کرنا، پھر عورت خلا مانگ رہی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ کچھ غیرت کرے، پھر اس سے پیسے ویسے کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ جب وہ خلا مانگ رہی ہے، رہنا نہیں چاہتی، تو عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، کوئی بات نہیں۔ اب اس میں سمجھنے کی بات آپ کے صرف اتنی ہے، بس چھوٹی سی بات یاد رکھے، باتیں لمبی ہو جائیں گی تو ذہن میں نہیں رہیں گی، کہ اگر عورت اور مرد کی رضامندی کے ساتھ طلاق دی جائے، یعنی عورت مطالبہ کرے مجھے چھوڑ دو اور اس میں کچھ مہر وہر میں چھوڑ دوں گی یا کچھ اور بھی دے دوں گی، اور شوہر اس کو منظور کر لے تو اس کو شریعت کی نظر میں خلا کہتے ہیں، اور یہ طلاق بائن پڑتی ہے، یعنی عدت کے زمانے میں اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، یہ بھی یاد رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر بینیفٹ ہی ہاتھ نہیں آئے گا، وہ تو عورت چاہ رہی ہے جان چھڑانا اور اس نے پیسے بھی لے لیے اور کہا میں تو رجوع کر لیا تھا، اس سے تو کوئی مطلب ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے طلاق بائنہ پڑ جاتی ہے، عورت نکاح سے نکل جائے گی۔ البتہ عدت گزارنے کے بعد اگر پھر اس کا من کرے نیا نکاح کرنا چاہے اس سے، تو پھر ان کو حق ہے، لیکن عدت کے زمانے میں رجوع کا حق نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ سمجھیے، بیوی کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے طلاق کا، شوہر خود کہتا ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، عورت نے منظور کر لیا تو اس کو طلاق بالمال کہتے ہیں، مال کے بدلے میں طلاق لینا۔ تو یہ 2 مسئلے بیچ میں درمیان میں آئے ہیں، انہی کو اللہ نے فرمایا الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، اگر ان دونوں کو خوف اور اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے، نکاح سے جو مقصد ہے ازدواجی زندگی خوشگوار گزارنا وہ نہیں ہو سکے گا، تو پھر اس شکل میں مال لے کر کے آپس میں رضامندی سے طلاق لے لینا، جس کو خلا کہتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ خلا ہے، طلاق بائنہ پڑتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس شکل میں فسخ نکاح کے قائل ہیں، وہ فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ نکاح فسخ ہے گویا کہ، اور فسخ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی عورت اور مرد اکیلے تنہا فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ بیچ میں قاضی کو ڈال کر کے اس سے نکاح فسخ کرایا جاتا ہے۔ تھوڑا اختلاف ہے، اس کو چھوڑو، اب آج کے مسئلے پر آتے ہیں۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، دیکھو 2 طلاق کا ذکر وہاں آ گیا، اب یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے، درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر 1-2 مسئلہ بیچ میں آ گیا۔ فرماتے ہیں 2 طلاق کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر شوہر نے عورت کو تیسری طلاق دے دی، اب تیسری طلاق دے دی تو عورت ہمیشہ کے لیے نکاح سے باہر ہو گئی، اب یہ عورت عدت گزارے گی۔ فرمایا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب حلال نہیں ہے شوہر کے لیے، من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت
کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور اس کے نکاح کے اندر چلی جائے، پھر وہ شوہر کے ساتھ جو زندگی گزارنی ہے ہمیشہ کے لیے گزارے۔ یہ مقصد نہیں کہ بیچ میں کمپرومائز، سمجھوتا یا کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے سے کہ بھائی طلاق ہو گئی تھی، ہم تم سے نکاح کرتے ہیں، تم اس کو طلاق دے دینا، شریعت میں اس کو پسندیدہ نہیں، بلکہ اس کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا محلل اور محلل لہ پر لعنت، اللہ کے نبی نے فرمائی لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو حلالہ کرے اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ وہ اسی حلالے پر ہے کہ جو آپس میں سمجھوتا کرا کر کے کرایا جائے۔ دیکھو طلاق کا مطلب ہوتا ہے جدائیگی، اور نکاح کہتے ہیں عقد، عربی میں عقد کے معنی آتے ہیں گرہ لگانا، گانٹھ باندھنا۔ یہ اس طرح لگائی جاتی ہے کہ اب پوری زندگی تمہیں میاں بیوی بن کر کے رہنا ہے۔ پھر اگر ان میں کوئی مس اسٹینڈنگ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی بات پر ناراضگی ہو جائے، یا وہ خلا لے لے یا کوئی اور شکل ہو، تو اگر وہ دوسرے شوہر سے نکاح سے باہر آ جائے، چاہے تو اس کا انتقال ہو جائے، چاہے وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، یہ بات یاد رکھنے کی اس کے اندر۔ اسی کو فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اب ان دونوں پر یعنی پہلے شوہر پر اور اس بیوی پر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا، اگر یہ آپس میں لوٹ آئیں، رجوع کریں۔ رجوع کا مطلب یہ ہے اس میں نکاح ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بس ویسی بیٹھ جائے گی جا کر کے۔ ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں یہ یقین ہو کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے کے پاس آنا یہ ایسا نہیں کہ کوئی پری پلان بنا کر کے آیا جائے، نہیں، اگر دونوں سمجھیں کہ ہاں واقعی ہم اللہ کی حدود کو قائم کر سکیں گے، ہم میں کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوگی، دلوں میں کوئی کراہیت بھی نہیں آئے گی، اور عفت پاک دامنی کے ساتھ بیوی اور شوہر کے حقوق کی رعایت کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے، تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ پھر یہ دونوں میاں بیوی آپس میں نیا نکاح کر سکتے ہیں۔ دیکھو حلالے کا ثبوت خود قرآن سے ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ حلالے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حلال کرانے کے لیے کسی شادی کرو، حلالے کا مطلب یہ ہے کہ اس دوسری شادی کر کے آزاد زندگی گزارے، پھر اگر اس سے بھی بائی چانس طلاق ہو جائے تو پھر شوہر اول کے پاس آنے کی گنجائش ہے۔ فرض یا واجب یا مستحب یا سنت نہیں ہے کہ پہلے سے شادی کریں، ان کی مرضی ہے، کرنا چاہے تو اجازت ہے، اور نہ کرنا چاہے تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اس بات کو سمجھے۔ اس میں بھی شرط لگائی ہے کہ اگر وہ اللہ کی حدود کو قائم کر سکے تو اس کا قدم کو اٹھائیں، اور اگر ان میں بیچ میں کہ بھائی اس نے تو دوسرے سے شادی کر لی تھی، اب اس کے پاس رہی ہے، اور پتہ لگا کہ پوری زندگی یہی تو میں چلتی رہے گی، تو کوئی ضروری ہے اس سے شادی کرنا؟ نہ کرے، آزاد ہے وہ، جہاں چاہے شادی کرے۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حلالے کے بعد شوہر اول سے نکاح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، تقریباً 5 شرطیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے شوہر نے جب طلاق دی ہے بیوی کو تو اس کی عدت اس نے پوری کی ہو۔ اگر اس کی عدت ہی پوری نہیں کی، کسی دوسرے سے جا کر کے شادی کر لی، تو اس عورت کا شادی کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے جب تک عدت پوری نہیں ہوگی پہلے شوہر کی۔ تو صحیح طریقے سے شوہر اول کی عدت گزرے، عدت گزرنے کے بعد اب یہ عورت کسی سے نکاح کرے۔ اب دوسری شرط یہ ہے کہ اس شوہر نے بھی اس کو طلاق دی ہو اور اس کی بھی عدت صحیح طریقے سے اس نے گزاری ہو، یہ بھی یاد رکھیے۔ اگر دوسرے شوہر سے شادی کی اور 1 مہینہ بعد میں ہی وہاں سے کہتی ہے میری تو عدت بھی پوری ہو گئی، اور پھر پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے، تو 1 مہینے میں تو عدت پوری ہوگی نہیں۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اس دوسرے شوہر کی بھی صحیح طریقے سے عدت گزارے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ پھر پہلا شوہر اور یہ بیوی دونوں رضامند ہوں، تب ہوگا۔
اور چوتھی شرط یہ ہے کہ باضابطہ اس میں مہر رکھا جائے، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ پھر نئے طریقے سے گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا جائے، تب جا کر کے وہ شوہر اول کے لیے حلال ہوگی، ورنہ اس کے لیے کوئی شکل نہیں ہے۔ تو آج کل جو ایک کانٹریکٹ سائن کر لیے جاتے ہیں حلالے کے، یا اس طرح کے مراکز سینٹر کھلے ہوئے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں اگر لمٹ طے کر کے نکاح کیا جائے تو اس کو یا تو متعہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ متعہ۔ یہ شیعوں کے یہاں چلتا ہے کہ فکس کر لیا 2 مہینے 3 مہینے کے لیے میں تم سے نکاح کرتا ہوں، مہر بھی دوں گا، گواہ بھی ہوتے، یہ بھی شریعت میں متعے کی اجازت نہیں ہے۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے لائف ٹائم کے لیے زندگی گزارنا، ہمیشہ کے لیے، پھر کوئی بات ہو جائے وہ مسئلہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے ایک لمٹ طے کر کے کسی سے نکاح کرنا، چاہے مہر بھی رکھے اس کے اندر، اس کو نکاح مؤقت کہتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ ایک لمیٹڈ، جیسے کہ بعض شیخوں کے بارے میں سنا ہے، دیکھا تو نہیں، کہ وہ آتے ہیں بڑے بڑے شہروں کے اندر 2-4 مہینے رہتے ہیں اور اسی کانٹیکٹ پر مطلب نکاح بھی کر لیتے ہیں کہ 2 مہینے ہم کو یہاں رہنا ہے، مہر بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، خرچہ بھی دیں گے۔ تو اس مذہب اسلام کے اندر اس طرح کے نکاحوں کی اجازت نہیں ہے، یہ کھلواڑ ہے دین کے ساتھ۔ اس لیے حلالے کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے تو انکار ہی کر دیا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو لبرل اور ہوشیار مانتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی، تنقید کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی قصور مرد کا ہے، ظالم وہ ہے، عورت مظلوم ہے، اس کو طلاق بھی دی اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم اب جا کر کے مطلب شادی کرو، پھر اس کی عدت گزارو، پھر اس بدبخت کے نکاح کے اندر آؤ۔ تو عورت پر ظلم در ظلم ہو رہا ہے، یہ شریعت میں نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت میں تو عدل انصاف ہونا چاہیے، اور بظاہر لگتا ہے کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور حلالے کی ایک شرط میں بھول گیا تھا، یاد رکھیے، نکاح ثانی جس شوہر سے کیا ہے اس سے صحبت بھی ضروری ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں ایک واقعہ پیش آیا، رفاعہ کی بیوی، حضرت رفاعہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو ان کی بیوی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کی عدت گزار کے تم جہاں چاہو شادی کر لو۔ تو انہوں نے شادی کر لی عبد الرحمن ابن زبیر، ایک صحابی ہیں، ان سے۔ پھر یہ واپس نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، آپ نے پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ مطلب مفہوم اس کا یہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو اس لائق ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا حتیٰ یذوق اصیلتھا، کہ تمہیں اس کے مطلب ساتھ صحبت کرنی ہے، اس کو تمہارے ساتھ کرنی ہے، جب تک یہ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک تم شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی اس کے اندر مسئلہ ہے۔ تو بعض لبرل طبقے نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ حلالہ یہ ہے، اور پچھلے 2-4 سال پہلے میڈیا کے اندر بھی ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ تو اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیں تو عورت پر ظلم نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو صحیح معنی میں مرد کی غیرت کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ عورت تو جس سے بھی شادی کر رہی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا نکاح جب تم سے ٹوٹ گیا اب وہ آزاد ہے، جس سے چاہے شادی کرے، اور شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ شادی کرے گی تو حقوق ادا کرے گا وہ شوہر اس کے بعد پھر واپس آ رہی ہے تو اس میں مرد کی غیرت کو للکارا گیا ہے کہ تم بڑے باغیرت باحمیت بنتے تھے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ اب دیکھو اللہ رب العزت نے تمہاری اس غلطی کی وجہ سے تم کو کتنی بڑی سزا دی ہے کہ تمہاری یہ بیوی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اب واپس تمہارے پاس آ رہی ہے۔ تو اس میں حقیقت میں مرد کی نظر نیچی رہتی ہے، عورت کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا اگر آپ سمجھیں گے تو شریعت کی نظر میں گویا کہ یہ ہے کہ تمہیں تھوک کر کے اگر چاٹنا ہے تو چاٹو، نہیں تو تم نے 3 طلاق دے دی، جاؤ تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کام کرے، تمہارے پاس آنا نہ اس کی کوئی مجبوری ہے نہ کوئی ذمہ داری ہے، وہ آزاد ہے، جہاں چاہے اپنی شادی کر لے۔ تم اگر اس کو واپس لانا چاہتے ہو تو اب تمہاری غیرت کا امتحان ہے، تمہیں اپنی غیرت کا جنازہ نکالنا پڑے گا۔
بہرحال یہ تیسری طلاق کا ذکر یہاں پر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ ان حدود کو اس لیے بیان کرتا ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، یہ جاننے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے شریعت کی چاروں طرف حدیں قائم کر رکھی ہیں، ان کو کروس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 طلاق کے بعد بھی کوئی نکاح میں رکھے یہ اللہ کی حد سے آگے بڑھنا ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اگر رکھنا ہے تو طریقے سے۔ اس لیے اس آیت میں تیسری طلاق کا ذکر تھا، جس کے بعد ہمیشہ کے لیے عورت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، طلاق مغلظہ پڑ جاتی ہے۔ آج معاشرے میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شادی سے پہلے شادی کا دین سکھائیں، سمجھائیں، تاکہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، استغفرک واتوب الیک۔